السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہم سورہ بقرہ سے وہ ہدایات، وہ بینات، وہ روشنی کے چراغ جو ہماری زندگیوں کو منور کر دیں، ہمارے دل کے امراض دور کر دیں اور ہماری دنیا اور آخرت کو روشن کر دیں، وہ بینات، وہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے وہ حکمت سے بھرپور فرامین اور ضوابط، قواعد، وہ اصول جسے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن مجید ہمیں سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن کی رہنمائی رب کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کی رہنمائی ہے جو خالق ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہمیں، اس سے بڑی رہنمائی کیا ہوگی. سب سے ہم 218 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بس یہی لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتا دیا گیا اللہ کی راہ میں ہجرت کا رستہ اور ایمان کا رستہ، اسلام کا رستہ، دین کے احکامات کا رستہ اور دین پر پابندی اور پاسداری کا مسئلہ کا جو محنت ہے، دین پر پاسداری، دین پر چلنا، اللہ کے احکامات کی پابندی، یہ وہ رستہ جو ہے یہ رحمت اللہ کی رحمت کا ہے. جو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے اسے اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کی راہ میں ہجرت، گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف آنا اور اللہ کے احکامات کو بجاور لانا، یہ یقیناً رحمت والا رستہ ہے. اور آیت نمبر 219 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ان آیات میں بظاہر تو یہ آیت جو ہے خمر کے بارے میں ہے، شراب کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر جو ہے گناہ ہے، اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے نفع کے لیے فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے. تو لہذا اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے بسا اوقات ہمیں کوئی چیز ایک نفع مند اور فائدہ مند نظر آتی ہے، لیکن ہم اس کا روشن پہلو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک ڈارک پہلو ہوتا ہے اس کا، اور جو نقصان والا پہلو ہوتا ہے اسے وہ ہم سے اوجھل ہوتا ہے اور ہم غلطی کھا جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں اور ایک فقہی قاعدہ جو ہے وہ بھی ذہن میں رہے کہ فقہی قاعدہ کتنا عظیم وہ اصول ہے جو فقہاء نے بنایا ہے کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المنافع، کہ مفاسد اور نقصان جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے نفع حاصل کرنے سے. یعنی بندے کو اگر نقصان بھی ہو رہا ہے اور فائدہ بھی ہو رہا ہے تو بندے کو اس فائدے کی خاطر نقصان نہیں اٹھانا چاہیے، نقصان سے بچنا چاہیے، اور اگر صرف فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو اپنائے. ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان جو ہے وہ فائدے سے بھی زیادہ خطرناک ہو، فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو. تو ہمیں زندگی کے اندر تبصر اور زندگی کے اندر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے، اپنے فیصلے کرنے ہیں، اپنا چناؤ، اپنا انتخاب، اپنے کاروبار میں، اپنی شادیوں میں اور اپنے ریلیشنز کے اندر جو ہے قرآن سے رہنمائی لینی. اس لیے تمام پہلوؤں پہ نظر رکھ کر پھر بندے کو فیصلہ کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے مشرکین کے ساتھ نکاح، مرد ہوں یا عورت، اسی طرح مومنوں سے نکاح. تو اس میں کہا ہے کہ غلام عورت اور غلام مرد جو مومن ہو اور موحد ہو وہ مشرک سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا رستہ جو ہے یہ ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ. یہ جو شرک والے ہیں، مشرک جو ہیں، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. تو آپ نے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے زواج کے بارے میں، شادی کے مسئلے میں، اور یہ عام ہے کسی بھی معاملے میں. ہم جب فاسد کو اختیار کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں
فاسق و فاجر کو اختیار کرتے ہیں، فسق و فجور کو اختیار کرتے ہیں، گناہ کو نیکی کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی مثال ہے کہ گناہ اولئک یدعون الی النار، یہ ہمیں آگ کی طرف لے بلانے والی چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جو گناہ کے معاملے ہیں، شرک کا معاملہ ہے۔ اور اگرچہ غلام ہی ہے، اگر وہ مومن ہے، مرد ہے، مومن عورت ہے، تو یہ جو ہے یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، یہ اللہ کی جنت کی طرف بلانے والا رستہ ہے، اور رب کی معافی جو ہے وہ حاصل ہوگی نیکی سے۔ اور یہ ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں ہمیں سمجھایا۔ پھر ایک اور اہم بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ 225 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ اور مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں کے بارے میں جو بغیر قصد کے، بغیر تاکید کے لغو اور ایسے فضول زبان پہ آ جاتی ہیں، بلکہ ان کا مواخذہ کرتا ہے جو دل سے، بما کسبت قلوبکم، کہ تاکید کے طور پر کسی جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے جب قسم اٹھائی جائے تو اس کا مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کے ہاں معیار دل ہے، تو دل سے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں دلوں کے حالات، تو دل میں سے جو جھوٹا ہے اور اپنی زبان سے سچا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تو سب چیزوں پہ مطلع ہے اور نظر رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ زبان جو ہے وہ دل کی پاسدار ہو، یہ نہ ہو کہ زبان پہ جھوٹ ہو اور دل کے اندر سچ کچھ اور ہو، اور زبان پہ جھوٹی قسم کے ذریعے اسے سچا دکھانے کی کوشش کرے، تو یہ بربادی اور تباہی کا رستہ ہے۔ تو باطن اور ظاہر کو ایک ہونا چاہیے اور جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ پھر ایک اور ہدایت جو ملتی سورہ بقرہ سے 228 نمبر آیت میں، ایمان اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان، یہ وہ سب سے بہترین جذبہ ہے، سب سے بہترین وہ محرک ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر مختلف احکامات، اور پھر آخر میں اس کو اس چیز کے ساتھ معلق اور جوڑا کہ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتی ہیں اور آخرت کے دن پر۔ اور بہت سے مقامات پر ایمان کو جو ہے وہ ذریعہ بتایا گیا کہ اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو، جیسے احادیث میں بھی آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش ہو جائے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، میزبانی کرے۔ تو یہ بہت سے احادیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ذریعہ قرار دیا کہ اگر ایمان والے ہیں تو پھر عمل بھی ایمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر ایک بڑا اچھا اخلاق جو ہے معاملات کے اندر، جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر اس میں نزاع کے اندر جو ہے بندے کو اخلاقیات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ مقصد ہے شریعت کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو گئے ہیں تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو احسان کے ساتھ بیوی کو اپنے پاس رکھے یا پھر اسے احسان کرتے ہوئے جو ہے اسے طلاق دے دے، اور احسان کا معاملہ نہ بھولے۔ دونوں کام ہو تو احسان کے ساتھ ہو، جس میں ظلم و زیادتی اور تعدی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 232 میں بتائی، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اور وہ اگرچہ اپنی خواہش نفسیانی کے مخالف ہیں، اپنی خواہشات کے، اپنی تمنوں اور آرزوں کے اگرچہ مخالف ہیں، یہ سب سے بہترین رستہ ہے کہ اپنی ہوائے نفسی، اپنی ذاتیات، اپنی ترجیحات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، سب کچھ شریعت پر قربان کر دی جائیں اور شریعت کے احکامات کی پاسداری کی جائے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے تزکیے کے لیے زیادہ ہے، بہتر ہے، واطہر اور پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اور اللہ جانتے ہیں۔ تو یعنی شریعت کا رستہ چاہے ہماری امنگوں سے ٹکرائے، ہماری آرزوؤں سے اور ہماری خواہشات سے ٹکرائے، تو وہ رستہ جو شریعت کا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، ہم تو ایک دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ پاتے، کل کی ہمیں خبر نہیں،
ایک منٹ جو گزر گیا ہے اور آئندہ آنے والے منٹ کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہے اور اللہ کی شریعت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ دنیا کے فیصلوں میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اخروی طور پر اللہ کے ہاں بھی اجر عظیم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام، ذاتی نام، ان کا علم ہونا، یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو بندے کو اس چیز پر ابھارتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس جو ہے بندے کی حفاظت کرتا ہے کہ بندہ گناہوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ ہمیشہ جو تقوی اور اللہ تعالیٰ کا مراقبہ جو ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت میں یہی کہا گیا، وَاعْلَمُوا، اور جان جو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروہ، پس ڈر جاؤ۔ زبان سے جو بھی بندہ چالاکی کر لے اور زبان سے جو ہے وہ تیزی دکھا لے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال پہ مطلع ہیں۔ پھر جب نکاح کا معاملہ اور آپس میں اختلاف آ جائے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے اور ایسی شکل کے اندر جو ہے تعلق میاں بیوی کا قائم ہونے سے پہلے ہی اختلافات ہو جائیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ نصف جو ہے وہ حق مہر عورت کو دیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ساتھ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کا فضل اور احسان جو ہے اسے نہ بھولو۔ تو اختلافات جب ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ تنازع شروع ہو جاتا ہے، لیکن تنازع کے اندر بھی جو ہے تقوی جو ہے وہ بندے کو عدل کی طرف اور توازن کی طرف لے کے آتا ہے، تو اس لیے کہا گیا وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ نماز جو ہے کسی حالت میں معاف نہیں۔ ایک اور ہدایت جو سورہ بقرہ میں ہمیں ملتی ہے آیت نمبر 239 میں، کہ نماز چاہے تنگی ہو، آسانی ہو، خوف ہو، بندہ امن میں ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، جنگ میں ہو، بیمار ہو، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جنگ کے اندر ہے، خوف کی حالت ہے، تو چاہے پیدل بندہ ہے تب بھی نماز چلنے کے دوران نماز پڑھو، اور رکبانہ سواری کے اوپر ہے تو سواری کے اوپر بھی نماز ادا کرو۔ نماز سے چھٹی نہیں۔ جو نماز کو چھوڑ کر اپنا دعویٰ کرے کہ جی میں ولی ہوں، میں بڑا اللہ کا اولیاء ہوں، میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں، اور چاہے وہ جتنے بھنگڑے ڈال لے، جتنا ناچ لے، گھنگرو پہن لے اور قوالیوں پہ ناچتا رہے، 8 گھنٹے ناچتا رہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک مہینہ غسل نہیں کیا اور اللہ اللہ کا ورد کرتا، محلوں میں گھومتا رہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو جوتے مارنے چاہیے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سرکش باغی ہے جو نماز سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو معاف نماز کی ہی نہیں، اسے کیسے چھٹی مل گئی نماز نہ پڑھنے سے؟ تو ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، جو شکلیں جو ہے ایسی بنا لیں اور جن سے دیکھنے سے جو ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، احکامات شریعت کے پابند ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف داڑھی بڑھا لی جائے اور جو ہے پگڑی پہن لی جائے اور نماز نہ پڑھنے والا ہو اور دین سے دور ہو، احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تمام احکامات ظاہریہ اور باطنیہ کو پر عمل پیرا ہونے والا، شرک سے پاک جس کا عقیدہ ہو اور عمل جو ہے وہ شریعت کے موافق ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ ایک دیہڑی دار مزدور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک عام غریب آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور ولی کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی، میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگائی تو میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں، حقیقی جو ولی ہیں، ان کی مخالفت اور ان سے جنگ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔
اور پھر یہ بھی ہے ایک اور ہدایت جو قرآن نے دی ہے کہ علامات تقوی جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے۔ متقی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ ہی اور اپنی ذاتیات، اپنی انا اور اپنی تسکین اور اپنے ذاتیات اور مفادات کے لیے کام کرے، بلکہ وہ کمزور لوگوں کے اور ان کے حقوق کی بھی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورت جسے طلاق دے دی گئی اور عدت میں ہے اس پر بھی جو ہے اس کا متاع بالمعروف، اس کا بھی نفقہ اور خرچہ جو ہے شوہر کے ذمہ ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ متقین پر حق ہے۔ یہ نہیں طلاق دے دی تو اب خرچے سے چھٹی ہوگی، بلکہ جب تک وہ عدت میں ہے اس کا خرچہ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 241 میں بتایا گیا۔ اور پھر سب سے اہم ایک اور ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، جاہ و جلالت دی ہے، کسی کو منصب دیا ہے تو کسی کو مال دیا ہے، کسی کو ذہانت دی ہے اور کسی کو علم دیا ہے، یہ تمام کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور نوازشیں جو ہم پر ہیں انہیں آگے صرف کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کی دی ہوئی اسی کی راہ میں خرچ کرنا مطلوب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ جسے اللہ دگنا اور تگنا اور اسے بڑھا دے، أَضْعَافًا كَثِيرًا بہت زیادہ اضافہ کرتے۔ تو دیکھیں دیا بھی اس نے، پھر اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس ملتا ہے۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس ملنے والا ہے، ہم نے اسے دے نہیں دیا۔ تو اللہ کا مال جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ چلا گیا ہے، یہ اللہ کو قرض دیا گیا ہے، اور جو اللہ کو قرض دیا جائے اللہ تعالیٰ اتنا نہیں اس سے کئی گنا تر بڑھا کر جو ہے واپس کرتے ہیں۔ اس لیے جو خرچ کرنے والا ہے، جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ اس بندے پہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کی قسم کسی بندے کے مال میں صدقہ کرنے سے کوئی تنگی اور کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جب یہ باتیں واضح ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ چابی ہے، ہمارے لیے کی ہے، مفتاح ہے یہ کہ ہم اپنے مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، انکریز کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کو، اپنی ویلتھ کو، اپنی جو ہے اپنے علم کو، اپنے مال کو، اپنی عظمت اور عزت کو۔ تو جس کے پاس جو جاہ و جلالت ہے، منصب ہے، اسے وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیک لوگوں کے لیے سفارش کرے جو اہل ہیں، اور اسی طرح جس کے پاس علم ہے وہ علم کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو علم میں اضافہ ہوگا۔ اور جس کے پاس دولت ہے، اللہ نے اسے دولت دی ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ کی طرف سے نوازشیں اور عطائیں اور ہوں گی۔ اور دیکھیں کتنی پیاری تعبیر ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی وہ مال ہے، قرض بنتا ہی نہیں، وہ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر بھی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اور تعبیر اپنائی کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ جا نہیں رہا بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہمارے پاس آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے، قرآن کی ہدایت سے منور فرمائے، جس سے ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے، آخرت بھی روشن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔